وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. وجعلنا اور بنا دیا ہم نے، من بین ایدیہم ان کے سامنے، بین کہتا ہے درمیان کو، اور یہ ایدی دو ہاتھ، دو ہاتھوں کے بیچ میں نہیں، سامنے، سدن دیوار. سد ذوالقرنین کے بارے میں آپ نے پیچھے پڑھا تھا، بند باندھنا. اور سد معارب ابھی پیچھے آپ نے سورۃ سبا میں قوم سبا کا جو بند تھا اس کے بارے میں پڑھا. تو سد کہتے ہیں پتھروں کے ساتھ رخنوں کو اس طرح بھر دینا کہ کوئی سوراخ شگاف نہ ہو. ایسی دیوار جس میں کوئی گلاس نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کچھ نہیں، خوب بھاری پتھروں کے ذریعے خوب موٹی دیوار ہے، آڑ، رکاوٹ. ایک پتھروں کی دیوار آگے ہے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا اور ایک سد بند پیچھے ہے، آگے بھی بند پیچھے بھی بند. فَأَغْشَيْنَاهُمْ اوپر سے بھی ڈھکے ہوئے. کسی بند لفٹ کو ذہن میں لے آئیے. اگر آپ کبھی لفٹ پہ چڑھے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے سے بھی تینوں طرف سے بند ہوتی ہے، اور دروازہ جب بند ہو جاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آگے سے بھی دیوار ہے اور پیچھے سے بھی دیوار ہے اور اوپر سے بھی بند ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے کس فلور پہ ہیں، اللہ کہ وہ آپ کو انڈیکیٹر بتائے کہ ہاں جی آپ اس فلور پہ، آپ کو کچھ پتا نہیں. تو یہی حال ان لوگوں کا ہے، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بائیں اوپر ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو دو رکاوٹوں کا ذکر کیا گیا، ایک رکاوٹ جس سے اپنا آپ نظر نہیں آتا، اور دوسری رکاوٹ جس سے آس پاس نظر نہیں آتا. انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو بڑی نشانیاں رکھی ہیں کائنات میں، ایک ہے وفی انفسہم اور دوسری وفی الآفاق. ایک ہے اپنے نفس کی نشانی کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اور ایک ہے کائنات کو جانے. ان دو طریقوں سے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. پیغمبروں کی ہدایت کے بعد کائنات میں غور و فکر انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کائنات میں غور و فکر کرتے تھے نا. اب یہاں ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو ایک طرف غرور اور تکبر کا شکار ہے، اپنے آپ کو بہت عقل مند، بہت پڑھا لکھا، بہت سمجھدار مانتے ہیں، لہذا وہ کسی پیغمبر، کسی دین، کسی قرآن کی بات کو لینا نہیں چاہتے. اور دوسری طرف انہوں نے اپنے اوپر ایک ایسا خول چڑھا رکھا ہے، ایسا لائف سٹائل اختیار کیا ہوا ہے، ایسی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اس کے باہر ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. وہ ایک ایسی دنیا میں ہیں، ایک ایسی روٹین میں ہیں، ایک ایسی لائف میں ہیں کہ اس کے باہر ان کو کسی چیز کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور یہ پردہ کون سا پردہ ہے جو آنکھوں پہ پڑ جاتا ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ سورۃ البقرہ آیت 7 میں آتا ہے، اور سورۃ الجاثیہ 23 میں آتا ہے وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةٌ اس نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے. اور بیسیکلی تو دل کے اندر وہ غفلت ہوتی ہے نا، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. تو انسان کی ہدایت کے راستے میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں وہ کیا ہوئی پھر؟ نمبر 1 تکبر، خود کو بڑی چیز سمجھنا، سر اوپر اٹھائے رکھنا، حق کو، سچائی کو مان کے نہ دینا، اس کا اعتراف ہی نہ کرنا، اپنی بڑائی میں ایسا گم ہونا کہ باہر کی کوئی چیز نظر ہی نہ آئے، اپنی دنیا میں اتنے مطمئن ہونا، اتنے سیٹسفائیڈ ہونا، ایسی کنٹینٹمنٹ ہونا، ایسا غافل ہونا کہ اس کے باہر جھانکنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. اب دیکھیں نا کہ جو شخص بے چین ہوتا ہے، جو شخص اپنے آپ سے بیزار ہوتا ہے یا اپنے ماحول سے، تو وہ ہمیشہ کیا سوچتا ہے؟ اگر آپ کو اپنے گھر کے اندر گرمی لگ رہی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ باہر نکلتے ہی نہیں. اور اگر آپ کے اپنے گھر ایئر کنڈیشنڈ ہیں، ہر طرح کی راحت اور آرام اس میں ہے، آپ بھلے باہر کیوں نکلیں گے؟ نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے. نکلیں بھی تو فوراً کیا کریں گے؟ واپس چلے جائیں گے.
تو وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پر ایسے مطمئن ہو جائیں، راضی ہو جائیں کہ انہیں باہر دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہ ہو، وہ لوگ پھر حق کو، ہدایت کو، پیغمبر کی بات کو مان نہیں سکتے، لہذا ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی۔ سورۃ الکہف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا۔ سورۃ النساء 155 میں آتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم۔ النحل 108 میں آتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم۔ اللہ ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم۔ جب انسان کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جب انسان خود ماننا نہیں چاہتا، قبول نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اس کو کوئی بھی کچھ دکھا نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا۔ اس کے برعکس جو لوگ متواضع ہوں، ہمبل ہوں، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہ سمجھیں، پیغمبر کو اس کا مقام دیں، اللہ کی عظمت پہچانیں، اس کی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، کوشش کریں، ارادہ کریں، تو والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کو ہدایت میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، اور جو قدم بڑھا کے اور کوشش کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سے راستے ہدایت کے آسان کر دیتے ہیں۔ اور جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اس کو بھی اللہ ہدایت دیتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ تو کیا ضروری ہے ہدایت پانے کے لیے؟ تواضع، انکساری، عاجزی، اور کیا ضروری ہے؟ اللہ پر اعتماد، طلب، کوشش، جدوجہد، محنت، تڑپ، پیاس ضروری ہے۔ تب انسان پانی کی طلب میں نکلتا ہے، اور مل جائے تو اس کے ایک ایک قطرے کو پیتا ہے، وہ آخری قطرے تک کو بھی بیکار نہیں سمجھتا۔ جس کو جتنی پیاس ہوتی ہے وہ اتنا ہی پانی پیتا نا، کیونکہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدھا پی کے چھوڑ دیتے ہیں، ہوتا نا ایسے، اور کچھ سارا پیتے ہیں، اور کچھ ایک ایک قطرے تک کو بھی اپنے اندر اتارتے ہیں کہ یہ بھی چاہیے۔ تو جتنی جتنی جس کے اندر طلب ہوتی ہے اتنا اتنا وہ آگے بڑھتا ہے، اور جب وہ طلب نہیں رہتی تو پھر اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا۔